شام سے میں اس گرجا کے اندر دوسرا پادری آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا، اس کی خدمت گزاری میں میں رہا۔ پھر تھوڑا سا گزرا، وہ گرجا کا پادری بھی بیمار ہو گیا، وہ بھی مرنے کے قریب ہو گیا۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا میں استاد محترم، آپ کو بڑا نیک دل، بڑا نیک انسان میں نے پایا ہے، بہت کچھ آپ سے سیکھا ہے، اب آپ کا وقت آخر آ گیا ہے، آپ مرنے والے ہیں، آپ مجھے بتائیے اب میں آپ کے بعد کس کی خدمت میں جاؤں؟ مجھے یہ حق کی تلاش، حق کی میری جو تڑپ کے جو پیاس ہے کون پوری کرے گا؟ اس شام کے گرجا کے پادری نے مجھے کہا سلیمان، شہاں سے تم نے شہر موصل کی طرف روانہ ہو جانا ہے، جو شہر الجزائر، عراق اور الجزائر کے درمیان کے اندر ایک شہر موصل آتا ہے، وہاں تمہیں چلے جانا ہے، وہاں ہی ہمارے پیشوے کا، ہمارے طریقے کا ایک پادری ہے وہاں، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور آدمی اتنا نیک نظر نہیں آتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں شہر موصل کی طرف روانہ ہو گیا، وہاں سے چل پڑا، اس پادری کے پاس گیا، جا کر اس کو کہا میں شام کی کلیسا کے پادری کا شاگرد ہوں، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، وہ مر گئے، اب میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس پادری نے رکھ لیا، وہ بھی میں اس کے خدمت میں تھوڑا سا رہا، وہ بھی مر گیا۔ اب میں نے اس سے کہا اے میرے استاد محترم، اب مجھے بتائیے آپ کے چلے جانے کے بعد میں کس کی خدمت میں جاؤں؟ کہاں میں اپنے حق کی طرف کو پوری کروں؟ اس پیاس کو میں کس کے پاس جا کے بجاؤں؟ وہ فرمانے لگے پھر تم نے نصیب ہے الجزائر کے جو شہر موصل کے درمیان کے اندر ایک جگہ کے نصیبین کے اندر تمہیں چلے جانا ہے، وہاں ہمارے طریقے کا ایک پادری ہے، وہ کلیسا کے اندر رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الجزائر شہر موصل کے درمیان 6 دن کی یہ مسافت طے کر کے میں نصیبین کے اس پادری کے پاس پہنچا، جا کے اس کی خدمت گزاری کے اندر رہا، وہ بھی تھوڑا سا گزرنے کے بعد مر گیا، اس کا وقت آخر آیا۔ میں نے اس سے کہا میرے استاد محترم، میں حق کی تلاش کے لیے فارس سے چل کر شام میں آیا، شام سے چل کر میں موصل کے اندر گیا، موصل سے چل کے میں نصیبین میں آپ کے پاس آیا، اب آپ بھی دنیا سے چلے جانے والے ہیں، مجھے وصیت کیجیے میں آپ کے بعد اس حق کی تمنا کے لیے، حق کی طلب کے لیے کہاں جاؤں؟ اس میرے پادری استاد نے فرمایا میرے شاگرد خان، اب تم نے عبوریا کی طرف چلے جانا ہے، یہ روم کا ایک شہر ہے، وہاں پہ ہمارے نظریے کا، ہمارے طریقے کا ایک پادری ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کئی دنوں کا سفر کر کے عبوریا کے اندر آ گیا، عبوریا کے اندر میں اس روم کے پادری کے پاس اپنی زندگی کے دن گزارنے لگا۔ اس پادری کے پاس بھیڑ بکریاں بھی تھی، جب اس کا وقت آخر آیا اس نے بھی دنیا کو چھوڑنا چاہا۔ میں نے کہا میں استاد محترم، میں تو ملک پھرتا ہوا حق کی تڑپ لے کر، حق کی تلاش لے کے یہاں پہ آیا ہوں، اب آپ بھی مجھ سے مبارکت داد دینے والے، اب مجھے بتائیے میں حق کی تڑپ لے کر کہاں جاؤں، کس کے پاس جا کے اپنی زندگی گزاروں؟ میں اس عبوریا کے پادری نے مجھے بتایا اب تمہیں مجھے تو دنیا میں ہمارے طریقے کا کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آتا ہے، ایسا بادشاہ، ایسا راہب کوئی نہیں ہے جو ہمارے طریقے کو قائم رکھ سکے، لیکن تم وادی مکہ کے اندر چلے جانا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، اس وادی میں چلے جانا، القریب ایک اللہ کا آخری نبی آئے گا، اس کی آمد کا وقت قریب ہے، وہاں جا کر تم نے اس کا انتظار کرنا ہے، اس سے ملنا ہے، وہ سچا دین لے کر وہ حق لے کے آئے گا، اس سے پہلے دنیا میں کوئی ایسا بندہ تجھے نہیں ملے گا۔ آپ فرماتے ہیں بس میں وہ بھیڑ بکریاں لے کے وہاں روم سے چل پڑا، آگے راستے میں مجھے ایک قافلہ ملا، قافلہ بنو کلب کا قافلہ تھا، اس قافلے سے میں نے کہا میں نے ملک مکہ اور مدینہ کے عرب کے اندر جانا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ اب حضرت سلمان کی زندگی کی کٹھن راستے آ گئے، کٹھن تکلیفیں آ گئی، قافلے والوں نے جب دیکھا ایک بچہ نوجوان
کے پاس بھیڑ بکریاں بھی ہیں. انہوں نے کہا اس بات پہ لے کے جائیں گے یہ بھیڑ بکریاں تو ہمیں دے دے. حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے. اللہ جو بندے سے امتحان لینا چاہتا ہے آزمائش لینا چاہتا ہے اسے مال دے کر بھی آزماتا ہے, مال لے کر بھی آزماتا ہے, جان کا خوف دے کر بھی آزماتا ہے, بھوک پیاس دے کر بھی اس کی آزمائش لیتا ہے. سلیمان فارسی حق کی تلاش میں تھے, حق کی تلاش میں تھے. ساری بھیڑ بکریاں قافلے والوں کے دے دی, قافلے والوں کے ساتھ مسافر بن کے چل پڑے. لیکن راستے میں آئے قافلے والوں نے کہا اسے ساتھ لے جانے کا کیا فائدہ ہے. آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے غلام مشہور کر دیا, مجھے غلام کہہ کر لوگوں کے اندر فروخت کرنا شروع کر دیا. قافلے کے ایک امیر آدمی نے مجھے خرید لیا, خرید کر اس نے مجھے اپنی خدمت میں رکھ لیا. لیکن وہ بھی جب مرنے کے قریب آیا وہ میرے اوپر بڑی سختیاں کرتا, بڑا ظلم کرتا. وہ بات یہ پتھا کے اندر مجھے چھوڑ چلا جاتا ہے. اب وہ قافلے والوں نے مجھے قیدی بنا لیا, مجھے غلام بنا لیا. مجھے لیتے 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 مدینے کے اندر پہنچ گئے. اب مجھے لوگ جب باتیں کرتے یہ بات یہ بتا گئے یہ نبی آخر زمان کے ہجرت کی جگہ ہے. میں نے لوگوں سے جب سنا قافلے والوں سے چھپ گیا, ان سے اپنے آپ کو پیچھا چھڑا لیا, اس بستی کے اندر رہنے لگا. فرماتے ہیں تیری میری جان ہے, میں حق کی طرف میں دن رات گزارتا ہوں. میرے نبی کریم نے فرمایا لو کان عبدی وسلیہ لنا سلیمان. میرے نبی نے فرمایا اگر حق سلیہ کی بلندیوں پہ ہوتا میرا سلمان پھر بھی اس کو تلاش کر لیتا. آپ فرماتے ہیں وہاں ایک یہودی نے مجھے دیکھا, مجھے اس یہودی نے اپنی غلامی میں لے لیا, اپنی غلامی کے اندر رکھ لیا. میرا وہ یہودی مجھ سے کام لیتا, اس کا بھی وقت آخر آنے لگا, اس نے مجھے دوسرے یہودی کے اوپر بھیج دیا. یہ یہودی جو میرا آقا تھا بڑا ظلم کرتا تھا, بڑا ستم میرے اوپر کرتا تھا. میں دن رات اس کی خدمت کرتا, اس کا کھجوروں کا باغ تھا, اس کے اندر اس کی خدمت گزاری کے اندر میں نے کئی سال گزار دیے. بڑھاپا میرے اوپر آ گیا. ایک دن کیا ہوتا ہے مدینے کے اندر فران کی چوٹیوں سے طلوع آفتاب کا اسلام کا سفتار طلوع ہوتا ہے, آوازیں لگتی ہیں, صدائیں لگتی ہیں, طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. پورے مدینے کے اندر لوگ گھروں پہ نکل آتے ہیں کہ نبی آخر زمان تشریف لا رہے ہیں. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میرا پادری آقا وہ میرے باغ میں بیٹھا ہوا ہے, مجھے درخت میں چڑھا ہوا ہے, پکی ہوئی کھجوروں کو میں کپڑے سے ڈھانپ رہا ہوں. ادھر ایک شور بپا ہو جاتا ہے, ایک ہی آواز آتی ہے نبی آخر زمان آ گئے ہیں. میں سمجھ گیا کہ اب میرا مقصد پورا ہونے والا ہے. وہ نبی دنیا میں آ گیا ہے, وہ مدینے کے اندر تشریف لے آیا ہے. میرا شوق انتظار اور بڑھ گیا, میرا دل اور خوش ہو گیا, میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں سیرت کی ترجمہ کتابوں کے اندر اپنی آپ بیتی بیان کی. ابن اسکرقات ابن سعد کے اندر, سیرت ابن حجام کے اندر, سیرت حربیہ کے اندر, الاصحاب فی غابہ کے اندر درجنوں حدیثوں کی کتابوں میں آپ اپنی آپ بیتی سناتے ہیں. فرماتے ہیں میں نیچے اترا, میں نے اپنے آقا جو بیٹھا ہوا یہودی تھا اس کے بھائی نے آ کر اسے بتایا کہ نبی آخر زمان آ گیا ہے, وہ نبی جس کی آمد کا لوگوں کو انتظار تھا اب وہ مدینے کے اندر آ گیا ہے. میں قریب آیا, میں نے اپنے آقا کے یہودی کے بھائی سے پوچھا آپ نے کیا بات کی ہے ذرا مجھے پھر بتائیں. میرے آقا نے مجھے تھپڑ رسید کیا, مجھے کہنے لگا تجھے اس سے کیا کام ہے, جا تو اپنا کام کر. اور یہاں ایک بات اور بھی, جب روم کے عبوریہ کے پادری سے آپ چلنے لگے اس نے آپ نبی پاک کی 3 نشانیاں بتائی تھی. فرمایا اس کے اندر 3 نشانیاں ہوں گی, اگر وہ نشانی اس کے اندر ہوگی وہ اللہ کا بھی نبی ہی ہوگا. پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. دوسری نشانی
اندر ہوئی تو وہ اللہ کا آخری نبی ہی ہوگا، تم نے اس کی غلامی کو اختیار کر لینا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کئی دن گزر گئے، لوگ مدینے کے جا کر حضور سے ملاقاتیں کرتے ہیں، حضور کا دیدار کرتے ہیں، میرا آقا مجھے جانے نہیں دیتا ہے۔ ایک دن میں چھپ کر اپنے باغ سے نکل کر صدقے کی نیت سے کچھ کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر گیا، عرض کی میں ایک یہودی کا غلام ہوں، مجھے پتہ چلا ہے آپ مکے سے آئے ہیں، آپ مسافر بن کے آئے ہیں، یا میں کھجوریں لے کے آیا ہوں، یہ صدقے کی کھجوریں قبول کیجیے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے وہ کھجوریں لی، اپنے صحابہ کو کھلائی، خود نہیں کھائی۔ میں سمجھ گیا یہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، ایک نشانی تو دیکھ لیے۔ پھر کئی دن گزرے، پھر ہدیے کی کھجوریں لے کر حضور کی بارگاہ کے اندر گیا، کھجوریں جا کر پیش کی، میں نے کہا یہ تحفہ لے کے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں حضور نے وہ کھجوریں خود بھی کھائی، اپنے صحابہ کو بھی کھلا دی۔ فرماتے ہیں 2 نشانیاں پوری ہو گئی، اب تیسری کی طرف میں اندر ہوں، تیسری کی تمنا کے اندر ہوں۔ کئی دن گزر گئے، حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ ایک دن حضور کا گزر میرے باغ کے کھجوروں کے نخرت آسمان سے ہوا، میں درخت سے چڑھا ہوا تھا، نیچے اتر آیا، حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھومنے لگا کہ کہیں سے مجھے مورے نبوت نظر آئے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے اپنے شانوں پہ ایک چادر اڑی ہوئی تھی، ایک کا تہبند بنایا ہوا تھا، مجھے مورے نبوت نظر نہیں آیا۔ اتنے میں ہوا کے جھونکا آیا، حضور کے شانوں سے کپڑا ہٹ گیا، میں نے دیکھا مورے نبوت تھا، میں دوڑ کے گیا، حضور کے قدموں میں گر گیا، حضور نے اٹھا کے سینے سے لگایا، میں نے مورے نبوت کو چوم لیا، میں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہے، مجھے آپ کی تلاش تھی، مجھے آپ کی تمنا تھی، آپ کی خواہشت میں آنے کے لیے میں نے سالوں کا سفر طے کیا ہے، زمانے کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجھے اپنا بنا لیجئے۔ کہتے حضور نے کلمہ پڑھایا، مجھے اپنا بنا لیا، لیکن آقا میرا بڑا ظالم تھا، مجھ پہ بڑے ظلم و ستم کرتا۔ میرا آقا جب اس کو پتہ چلا میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے بڑی تکلیفیں دیتا، بڑی اذیتیں دیتا۔ تاریخین لکھتے ہیں حضرت سلیمان فارسی نے 250 اور کئی روایتوں میں 350 سال کی عمر پائی ہے۔ ایک مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ باتیں کر رہے ہیں، حضور کے حلقہ بنائے ہوئے صحابہ بیٹھے، حضرت سلیمان فارسی ایک کونے میں سر کو جھکائے ہوئے آنکھوں سے آنسو گراتے ہوئے رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کونے میں کون ہے؟ یا نبی اللہ کس یہودی کا غلام سلیمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سلیمان جی آقا ادھر آؤ۔ گزر ہوئے، پوچھا سلیمان کیوں رو رہے ہو؟ آقا کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا نہیں سلیمان روتے کیوں؟ حضور خیر ہے۔ فرمایا سلیمان وجہ کیا ہے بات بتاؤ۔ حضور کیا بتاؤں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ظالم یہودی آقا ہے، بڑے ظلم و ستم کرتا ہے، سوچتا ہوں کہیں مار کھاتے کھاتے موت نہ آ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا سلیمان تو محمد کا غلام ہو کر روئے، تو اپنے آقا سے جہاں تک کہہ رہے وہ تجھے فروخت کرنا چاہتا ہے، تجھے بیچنا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان میرے مصطفیٰ کی طرف حیرت کی نظروں سے دیکھ کر عرض کرتے یا نبی اللہ حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں، مجھے کون خریدے گا، کون مجھے آزاد کروائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا سلیمان میں محمد تجھے خریدوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہودی آقا کے پاس گئے، اس نے پوچھا آج دیر سے آئے ہو کدھر سے؟ کہا آج میں اپنے اس نبی کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ کہا تیرا آقا میں ہوں، تیرا مالک میں ہوں، تو نوکری میری کرتا ہے، کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، محبت اس سے کرتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا بے شک میری جان کا مالک تو ہے، پر یہ دل اس کی محبت کا غلام ہو گیا ہے، یہ دل اس کی ظلموں کا اسیر ہو گیا ہے، جان پہ تو جتنا ظلم مرضی کر لے۔ ایک دن اپنے آقا سے کہا کہ تو مجھے فروخت کرنا چاہتا ہے؟ یہودی آقا مسکرایا، اس نے کہا تجھے کون خریدے گا؟ اس نے کہا تو چھوڑ یہ مکہ خریدنا چاہتا ہے، مجھے وہی میرا مدینے والا نبی خریدے گا۔ اس نے اپنے دوست احباب جو تھے سے مشورہ کیا، ان کو کہا کہ یہ سلیمان کو فروخت کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا ایماندار بندہ ہے، کام والا بندہ ہے،
لیکن اس کو فروخت کر دو گے تو تمہارا نظام نہیں چلے گا. کہا اس کی قیمت ایسی لگاؤ کہ کوئی خرید ہی نہ سکے. کہا ہاں تمہیں بیچوں گا, 300 کھجوروں کے پکے ہوئے درخت لوں گا اور 40 کوکیا سادی سونا لوں گا, اس کے بدلے تجھے بیچ دوں گا. حضور کی بارگاہ کے اندر گئے, عرض کی حضور نے آقا نے یہ قیمت لگائی ہے. پہلے کہتا تھا تجھے خریدے گا کون, اب قیمت یہ لگائی 300 کھجور کے درخت پکے ہوئے کھجوریں ساتھ لگی ہوں وہ لوں گا اور 40 کوکیا چاندی سونا لوں گا. ایک کوکیا جو ہوتا ہے وہ 2.5 تولے کا ہوتا ہے, یعنی 100 تولے سونا لوں گا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر انڈے کے برابر ڈلی ایک سونے کی آئی. تو حضور نے مجھے فرمایا کہ سلمان یہ سونا لے جاؤ اپنے آقا کو دے دو. میں نے عرض کی حضور یہ سونا تو 40 کوکیا نہیں پورا ہوگا. فرمایا تم لے جاؤ. کہتے ہیں جا کے میں نے اس کا وزن کیا, وہ کئی کوکیا بن گیا. میں نے اس آقا کو دیا. اس نے کہا یہ کہاں سے لایا؟ میں نے کہا میرے آقا نے دیا. پھر حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ سب حضرت سلمان کی آزادی کا انتظام کرو, کھجوروں کے اپنے اپنے باغات سے درخت دو. صحابہ نے چھوٹے چھوٹے درخت اپنے اکھیڑ کے لائے, کسی نے 5, کسی نے 10, کسی نے 50, 300 درخت مہیا ہو گئے. ایک روایت میں ہے کھجور کی گٹھلیاں حضرت علی کو میرے نبی نے فرمایا مدینے کی گلیوں سے تلاش کر کے لاؤ. مختصر حضور نے فرمایا سلیمان کل جا کر گڑھے کھود لو اور گڑھے کھود کے درخت ان کے پاس رکھا جو, صبح میں جاؤں گا درخت لگا دوں گا. گڑھے تیار ہو گئے. صبح سلمان فارسی حضور کے ساتھ گئے. حضور خود درخت گڑھے میں رکھتے ہیں, اوپر مٹی ڈالتے ہیں. حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں تم پانی ڈال کے جاؤ. روایتوں میں آتا ہے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ کھجور کا درخت 9 سال بعد پھل پیدا کرتا ہے, لیکن حبیب پاک علیہ السلام نے جو کھجور کے درخت لگائے وہ ایک ہی سال میں پھل لے آئے. اس کے آقا مخاطب تھا, اس کو پیغام بھیجا کہ سلیمان کی آزادی کا انتظام ہو گیا ہے, اس کو آزاد کر دو. حضرت سلیمان فارسی آزاد ہو گئے. اس سے پہلے اسلام کی 2 جنگیں ہو چکی تھی, غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر آپ نے شرکت نہیں کی تھی. سینکڑوں سال کی عمر ہے, بڑھاپا آیا ہوا ہے, خندق کی تیاریاں ہو رہی ہیں, مواقعات مدینہ ہو چکے تھے. ایک دن حضرت سلیمان فارسی جب خندق کھودی جا رہی تھی, مہاجرین کہنے لگے سلیمان ہم میں سے ہیں, انصار کہنے لگے سلیمان ہم میں سے ہیں, کہنے لگے نہیں نہیں. مہاجرین کہنے لگے یہ ہجرت کر کے آیا ہے, انصار کہنے لگے یہ پہلے سے یہاں پہ موجود ہے. آپس میں جھگڑا پڑ گیا. میرے آقا تشریف لائے. حضور نے پوچھا کس بات کا جھگڑا ہے؟ عرض کی حضور حضرت سلیمان فارسی کی بات کا جھگڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا سلیمان نہ انصار میں سے نہ مہاجرین میں سے, سلیمان اہل منی, سلیمان میری آل بیت میں سے ہے. پھر حضرت ابو بکر کا دور آیا, حضرت عمر کا دور آیا, حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ کی 35 ہجری کے اندر 250 سال کی زندگی میں وفات پاتے. حضرت عمر کے دور میں آپ کو مدائن کا گورنر بنایا گیا. جب مدائن کی طرف گورنر بن کے جانے لگے, اتنے امیر شہزادے باپ کے بیٹے تھے. فرماتے ہیں فارس کے اندر سب سے امیر گھرانہ میرے باپ کا تھا. سب کچھ حق کی جانب چھوڑ دیا, سب کچھ حق کی تلاش کے لیے قربان کر دیا. جب مدائن کے گورنر بن کے جانے لگے, آگے اعلان ہو جاتا ہے مسلمانوں کے گورنر آ رہے ہیں. حضرت سلیمان فارسی نے دیکھا لوگ آپ کی استقبال میں کھڑے ہیں. آپ نے اپنے سر سے امامہ اتار کر اپنی بغل میں لے لیا, اپنی جوتی اٹھا کے دوسری بغل میں لے لی. جس گھوڑے پہ سوار تھے اس گھوڑے سے اتر گئے, ایک گدھا منگوایا اس پہ سوار ہو گئے. آج ہمارا ایم پی ہمارا گورنر آئے تو کہیں 7 فوجیں ہوتی ہیں ساتھ. حضرت سلیمان فارسی گدھے پہ سوار ہو کے جب گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہوئے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہمارا گورنر ہے کہ کوئی عام آدمی ہے. جب گئے تو دیکھا گورنر ہاؤس بنا ہوا ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گورنر ہاؤس ہے. کہا کس لیے ہوتا ہے؟ آج ہمارے گورنر ہمارے ایم پی لوگوں کے دیکھو تو کہیں سینکڑوں کناروں پہ ان کے محل بنے ہوتے ہیں. کہا گورنر کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا گورنر کے بیٹھنے کی یہ جگہ ہے؟ فرمایا اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو جس جگہ میں بیٹھا ہوں ایک درخت کے نیچے جا کے آپ بیٹھے. فرمایا یہی گورنر کا محل ہے. فرمایا گورنر مسجد میں بیٹھے گا تو مسجد اس کی جگہ ہوگی, جہاں کسی ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے گا وہی گورنر محل ہوگا.
فرمایا لوگوں کو جا کے پیغام بھیجو کہ تمہارا گورنر آ گیا ہے، ایک تو تم نے زیادتی کی ہے کہ میرے استقبال میں گئے ہو، ان کو کہنا مجھے شکوہ ہے اگر تمہارے استقبال میں جانے کی وجہ سے میرے دل میں غرور اور تکبر آ جاتا تو اس کے ذمہ دار کون ہوتا؟ ایک دن بازار میں سودا لینے گئے، حضرت عمر نے 5000 درہم مقرر کیے بیت المال سے، آپ گورنر تھے، حضرت عمر کو پیغام لے کے بھیجا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ وہیں پہ جو غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیجئے، میں اپنی محنت مزدوری کر لیتا ہوں۔ آپ رات کو کھجور کے پتے خرید کر ان کی ٹوکریاں بناتے، 1 درہم میں پتے خریدتے اور 3 درہم میں جا کے وہ ٹوکری بیچتے، ایک ٹوکری درہم رکھنے کے لیے 1 درہم اپنے لیے ایک غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دن مدائن کے بازار میں، بغداد کے بازار میں سودا خرید رہے تھے، باہر سے تاجر آیا، اس نے آواز لگائی او غلام ادھر آ، یہ میرا سامان تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کو سامان اٹھایا، آپ نے کندھے پہ سامان رکھا، بڑے بازار میں چل پڑے ہیں، لوگ آ کر آپ کو سلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ ہمارے گورنر ہیں۔ وہ جو تاجر تھا اس نے کہا یہ میں کس کو کہہ بیٹھا ہوں، آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھے پتہ نہیں تھا آپ گورنر ہیں۔ آپ نے فرمایا گورنر کا کام یہ ہوتا ہے السید الخادم، السید قوم الخادم، کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، میں مزدور ہی ہوں، میں تمہارا خدمت گزار ہوں۔ فرمایا جہاں تمہارا مقام ہے وہیں میں چھوڑ کے آؤں گا۔ اور مدائن کے اندر اعلان کرتے اپنے دسترخوان پہ فرماتے کہ پورے مدائن کے اندر جو کوڑ زدہ کوئی مریض ہے اسے میرے دسترخوان پہ لایا جائے۔ آج کوڑ کسی کو بیماری ہونا کوڑ کی تو اس کی اولاد بھی پاس نہیں بٹھاتی ہے۔ کسی نے پوچھا اے سلیمان فارسی کے ان بیماروں کو مریضوں کو پاس کیوں بلاتے ہیں؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا اگر کسی نے کسی بیمار کی دلجوئی کی، اس کے بیماری کی اندر اس کی دلجوئی کی تو وہ مجھے بڑی پسند ہے، اس لیے فرمایا میرے دسترخوان پہ آج ہمارے گورنروں کے، ہمارے ایم پی لوگوں کے محلوں پہ کئی کئی لوگ بیٹھتے ہیں، ملک کے عرب کے بڑے بڑے سفیر آئے بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک لقمہ گرتا ہے تو اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ آپ کا خادم آیا، کام نے کہا حضور جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے سفیر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرے چہرے پہ غصے کے آثار آ گئے، میرے غلام نے آ کے میرے کان میں چپکے سے بات کہی تھی اور میں نے اسے مخاطب کر کے بڑے مجمع میں ان سفیروں کے مجمع میں کہا کہ تو ان لوگوں کے بارے میں مجھے کہتا ہے یہ لوگ کیا کہیں گے؟ میں ایک دنیا داروں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، اپنے نبی کے طور طریقوں کو چھوڑ دوں۔ جب دنیا سے گئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان فارسی کی جو سرمایہ تھا نا وہ 10 سے 15 درہم اس کی اجرت بنتی تھی، یہ دنیا سے چھوڑ گئے۔ وقت آخر آیا، رو رہے ہیں، صحابہ نے آ کے پوچھا کہ اے سلیمان فارسی کیا ہوا ہے؟ زمانے کی مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، کبھی آپ روئے نہیں، بڑی بڑی جنگوں کے اندر شریک ہوئے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا میں مسافر بن کے رہنا ہے، میں اس وجہ سے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے دنیا کے اندر مسافرانہ زندگی سے ہٹ کر تو زندگی نہیں گزاری ہے، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں سے گزرا، زمانے کی مشقتیں اٹھائی۔ میرے نبی نے فرمایا لو کان الدین عند ثریا لنا سلیمان، فرمایا اگر دین ثریا کی بلندیوں پہ ہوتا اور میرا آسمان سے بھی حاصل کر لیتا۔ حضور نے فرمایا 4 شخص ایسے ہیں میرے سامنے سے جنت جن کی مشتاق ہے، ان میں ایک حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، 1450 سال گزر گئے، آپ نے محبت اور جانشاری کی وہ مثال قائم کی کہ دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے۔ اتنی لمبی زندگی میرے نبی کے صحابہ سے پانے والی شخصیت حضرت سلیمان فارسی ہیں، اور زندگی اس سادگی کے اندر گزار لی۔ فرمایا کہ دنیا کی چھوکرے، دنیا کے تخت و تاج یہ پاؤں کی دھول ہوتے ہیں، اگر حقیقی زندگی پانی ہے تو حضور کی سیرت کو اپنا کر، حضور کی غلامی کو اپنا کر، حضور کی زندگی پہ چل کر زندگی کو کامیاب کرنا ہے۔ اللہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہے مولا قدوس ہمیں حضور کی ان جانثار کی زندگیوں پہ چلنے کی توفیق
عطا فرمائے، ان کے نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔